बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन को जिंदान के दरवाजे में दाखिल होते देखकर अबू जाफर और अली नासरी ये समझे कि उनकी रिहाई का वक्त आ गया है, मगर जब सलाहुद्दीन करीब आया और उन दोनों ने उसके चेहरे पर नागवारी का रंग देखा तो सहम से गए। तुमने मुझसे झूठ बोला। सलाहुद्दीन के लहजे से शदीद गुस्से का इजहार हो रहा था। फिर उसने अमीर इज़ुद्दीन का बयान करदा पूरा वाकया सुना दिया। यही तो उस साहिर का कमाल है। अली नासरी ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, बारबक की जन्नत जमीन दोज है। जब आप खानकाह की तलाशी लेंगे तो किसी न किसी चट्टाई के नीचे उसकी जन्नत का दरवाजा भी मिल जाएगा, मगर आप वहाँ एक फौजी दस्ते के हमरा जाएंगे। अबू जाफिर ने सलाहुद्दीन को मशवरा देते हुए कहा, जेरे जमीन जन्नत में बारबक के सैकड़ों मुसल्ला फिदायीन भी रहते हैं। सलाहुद्दीन ने अबू जाफिर और अली नासरी के एक लफ्ज को बहुत गौर से सुना और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी शमशीर बेनियाम की। यह मंजर देखकर अबू जाफिर और अली नासरी शदीद खौफ के आलम में पीछे हट गए और दोनों हज़ियानी अंदाज में चीखने लगे, खुदाए वाहिद की कसम, हमने झूठ नहीं बोला। बारबक की जन्नत उसी खानकाह में है। सलाहुद्दीन शमशीर लिए आगे बढ़ा। अबू जाफिर और अली नासरी ने लरजते जिस्मों के साथ सलाहुद्दीन के कदमों पर सर रख दिए। हम आपकी पनाह मांगते हैं, आप सच्चे हैं और हमारी जान बख्शी का वादा कर चुके हैं। सलाहुद्दीन ने पहले अबू जाफिर की गर्दन पर तलवार रखी और फिर यही अमल अली नासरी के साथ दोहराया। उसके बाद इंतहाई पुरजलाल लहजे में मुखातिब हुआ, मैं अपने वादों पर उस वक्त तक कायम हूँ जब तक खुद बारबक की जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। तुम दोनों मेरे साथ चलकर अपने हाथों से जन्नत का दरवाजा खोलोगे। अबू जाफिर और अली नासरी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, हमें बारबक के सामने ना ले जाएं, वो बहुत खतरनाक इंसान है। सलाहुद्दीन ने उन दोनों की इल्तिजाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर अमीर इज़ुद्दीन से मुखातिब होकर बोला, तुम एक फौजी दस्ते के साथ बारबक की खानकाह का मुहासरा कर लो। ना कोई शख्स बाहर से अंदर जाने पाए और ना कोई अंदर से बाहर आ सके। मैं अबू जाफिर और अली नासरी को लेकर आ रहा हूँ। सलाहुद्दीन का हुक्म सुनते ही अमीर इज़ुद्दीन बहुत तेजी के साथ कैद खाने से निकल गया। फिर जब सलाहुद्दीन अपने मुसल्ला मुहाफिजों के साथ अबू जाफिर और अली नासरी को लेकर बारबक की खानकाह पहुंचा तो अमीर इज़ुद्दीन वहां मौजूद था और मुहासरा मुकम्मल हो चुका था। बारबक के खिदमतगार उसे एक एक लम्हे की खबर दे रहे थे। चंद लम्हों के लिए बारबक के सुर्खो सफेद चेहरे पर खौफो हिरास की परछाइयां लरजने लगी, मगर उसने फौरन ही अपनी उस हेजानी कैफियत पर काबू पा लिया और इंतहाई पुरजलाल लहजे में अपने खिदमतगारों को मुखातिब करते हुए कहा, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उससे कह देना कि हमारे मुर्शद काहिरा में नहीं है, वो तवील चिल्ला कशी के लिए दमियात चले गए हैं। ये कहकर बारबक एक इंतहाई खुफिया रास्ते से अपनी जेरे जमीन जन्नत में चला गया। खानकाह के दरवाजे पर पहुंचने के बाद सलाहुद्दीन ने खानकाह के एक खादिम पहरेदार से कहा, अपने मुर्शद को जाकर इत्तला दो कि वजीर आजम मिस्र सलाहुद्दीन उनके दीदार के लिए हाजिर हुए हैं। खानकाह के दरवाजे पर खड़े हुए पहरेदार खादिम ने वही अल्फाज दोहरा दिए जिनकी उसे हिदायत की गई थी। सलाहुद्दीन एक लम्हे के लिए हैरत से अमीर इज़ुद्दीन की तरफ देखा जो करीब ही मौजूद था। अमीर इज़ुद्दीन ने सलाहुद्दीन की नजरों का मफहूम समझ लिया और बिला ताखिर जवाब देते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं कि वो इतनी जल्द दमियात तक जा सकता है। दमियात मिस्र का एक साहिली शहर था। चूंकि बहुत से सूफिया जंगलों और दरियाओं के किनारे इबादत और रियाजत में मसरूफ रहा करते थे, इसलिए बारबक ने बड़ी अय्यारी के साथ ये बहाना तराशा था। सलाहुद्दीन ने अपने मोतमद खास अमीर इज़ुद्दीन का जवाब सुनकर इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले उनकी जन्नत का नजारा कर लें, बाद में दमियात जाकर उनका दीदार भी कर लेंगे। ये कहकर सलाहुद्दीन ने खानकाह के दरवाजे में दाखिल होने की कोशिश की, मगर फौरन ही बारबक का पहरेदार खादिम सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और उसने बुलंद आवाज में कहा, कोई शख्स मुर्शद की इजाजत के बगैर खानकाह में दाखिल नहीं हो सकता, चाहे खलीफातुल मुस्लिमीन ही क्यों ना हो। जैसे ही बारबक के खादिम की बात मुकम्मल हुई, अमीर इज़ुद्दीन उस पर किसी उकाब की तरह झपटा और पहरेदार की गर्दन पकड़कर इस तरह खींची कि वो औंधे मुंह दरवाजे के बाहर आकर गिरा। फिर अमीर इज़ुद्दीन ने अपने एक सिपाही को हुक्म देते हुए कहा, इसे काबू में रखो और अगर ये मुजाहमत करे तो बेदरेक कत्ल कर दो। उसके बाद सलाहुद्दीन अबू जाफिर और अली नासरी को लेकर खानकाह के अंदर दाखिल हो गया। 200 मुसल्ला सिपाही वजीर आजम मिस्र के हमरा थे जो उसे अपने नरगे में लिए बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये एक तवीलो अरीज खानकाह थी जिसकी जाहिरी हालत देखकर यही अंदाजा होता था कि ये तारिकुद दुनिया और बेसरो सामान दरवेशों की पनाहगाह है। जगह जगह बारबक के खिरका पोश खिदमतगार नजर आए
जिन्होंने मुसल्लह सिपाहियों को देखकर भागने की कोशिश की, मगर सलाहुद्दीन के हुक्म ने उनके पैरों में नादीदा जंजीरें डाल दी। अगर तुमने फरार होने की कोशिश की तो इसका अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं। फिर सलाहुद्दीन अबू जाफिर और अली नासरी के बताए हुए इंतहाई खुफिया रास्ते से बारबक की जन्नत में दाखिल हो गया। ये जन्नत हसन बिन सबाह की जन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती थी, मगर फिर भी इंतहाई खूबसूरत तफरीगाह थी, जहाँ एक छोटा सा बाग था और उसके दरमियान में दिलकश पत्थरों से बनाई हुई हौजें थी जिनमें शराब भरी हुई थी। दूर तक छोटे छोटे आरास्ता कमरे बने हुए थे जिनमें नौखेज और खूबसूरत लड़कियां रहती थी। एक तवीलो अरीज कमरा था जो बारबक के लिए मखसूस था, जिसके दरवाजे पर 100 से ज्यादा मुसल्लह ताकतवर नौजवान पहरा दे रहे थे। सलाहुद्दीन के सिपाहियों को आता देखकर बारबक के फिदायीन ने तलवारें खींच ली। फिर वो बड़ी जांबाजी से लड़े। सलाहुद्दीन के 50 से ज्यादा सिपाहियों को शहीद किया और फिर सब के सब मारे गए। बारबक ने शोर की आवाजें सुनकर कई बार दरवाजा खोला था, मगर उसके लिए फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। मजबूर होकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। फिर जब आखिरी फिदाई भी तहे तैग हो गया तो सलाहुद्दीन के हुक्म पर उसके सिपाहियों ने दरवाजा तोड़ दिया। वजीर आजम मिस्र अंदर दाखिल हुआ तो बारबक अपने तख्त पर खामोश बैठा था और उसके हाथ में एक बिलोरी जाम था। ये तख्त किसी अजीम शान बादशाह का तख्त मालूम होता था। सलाहुद्दीन करीब पहुंचा तो बारबक उसे देखकर मुस्कुराया और उसने पूरा जाम एक ही घूंट में हल्क से उतार लिया। फिर खाली जाम फर्श पर फेंकते हुए इंतहाई नफरत आमेज लहजे में अबू जाफिर और अली नासरी को मुखातिब करके बोला, तुमने अपने मुर्शद से बेवफाई की है और इसकी सजा मुसलसल आग है। यहाँ भी दोज़ख और वहां भी दोज़ख। ये कहते कहते बारबक के मुंह से खून की एक पतली धार बह निकली। फिर वो सलाहुद्दीन को मुखातिब करके बोला, हम लोग हर हाल में फातेह करार पाते हैं। यही तेरी शिकस्त है कि तू मुझ पर काबू नहीं पा सका। तेरी भी सजा आग है। तू भी आखिरी सांस तक आतिश इंतकाम में जलता रहेगा। मैं तो अपने मुर्शद के पास जा रहा हूँ जो जन्नत आला के दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। शैतान के खबीस बेटे, तू कुत्ते और सुअर से भी ज्यादा नापाक है। अगर इन हैवानों को इंसानी जबान मिल जाती तो वो तेरा अंजाम देखकर अपने खालिक से यही दुआ करते कि उन्हें बारबक की तरह इबरतनाक मौत ना देना। नफरत और गजब के जोश से सलाहुद्दीन का चेहरा जल उठा था। मैं तुझे इस तरह दोज़ख में जाने नहीं दूंगा। पहले मिस्र के बाशिंदे ये तमाशा देखेंगे, फिर तुझे उस आग के हवाले किया जाएगा जो तूने अल्लाह की जमीन पर भड़काई है। ये कहकर सलाहुद्दीन ने बारबक पर तलवार का एक भरपूर वार किया, जिससे उसकी गर्दन कटकर तख्त पर गिर पड़ी। फिर सलाहुद्दीन ने उन मजबूर लड़कियों को बारबक की दोज़ख से बाहर निकाला और बारबक का सर नेज़े पर बुलंद करके काहिरा की शाहराहों पर फिराया। सलाहुद्दीन के नकीब जिस रास्ते से गुजरते इंसानी हजूम को मुखातिब करके बाआवाज़े बुलंद कहते, ये उस शख्स की सजा है जिसने अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया था। फिर सलाहुद्दीन ने बारबक की खानकाह को आग लगा दी और उसकी लाश को भड़कते हुए शोलों के हवाले कर दिया। उसके बाद अबू जाफिर और अली नासरी को कसरे वजारत में लाया गया और मुअज़्ज़िज़ीन शहर के सामने उन दोनों की आंखों में जलती हुई सलाखें फिरवा दी। अंधा किए जाने से पहले अबू जाफिर और अली नासरी ने सलाहुद्दीन से शिकायत की कि वो अहद शिकनी कर रहा है। जवाब में सलाहुद्दीन ने कहा, मैंने तुम दोनों से सिर्फ जान बख्शी का वादा किया था। अगर मुझे अपने अल्फाज का पास ना होता तो तुम्हें भी बारबक के साथ आग की नजर कर देता कि तुम भी हसन बिन सबाह के मानने वाले हो। उसके बाद सलाहुद्दीन ने अपने वादे के मुताबिक अबू जाफिर और अली नासरी को उनके घर भिजवा दिया और सारी जागीरें जब्त कर लीं। जब यह खबर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पहुंची तो सुल्तान आदिल ने अपने एक मोतमदे खास के हाथ सलाहुद्दीन को कीमती तहाइफ भेजे और एक खत भी तहरीर किया, जिसकी इबारत कुछ इस तरह थी, हक़ ताला तुम्हें जज़ाए अजीम दे कि तुमने मिस्र की सरजमीन से एक फितनाए अजीम की जड़ें उखाड़ फेंकी। अब तुम्हें लाजिम है कि जल्द अज जल्द अब्बासी खलीफा के नाम का खुतबा जारी करो और खुतबे से खलीफा आजिद का नाम खारिज कर दो। बारबक, अबू जाफिर और अली नासरी का हशर देखकर खलीफा आजिद को भी अपना अंजाम करीब तर नजर आ रहा था। आखिर उसने बड़े राजदाराना अंदाज में मोतमिने खिलाफा को तन्हाई में तलब कर लिया। ये ख्वाजा सरा था जो मिस्री उमारा पर हावी था और उसके जेर असर 50,000 सूडानी हबशी थे। खलीफा आजिद ने मोतमिने खिलाफा को पेशकश की कि अगर सलाहुद्दीन को कत्ल कर दिया जाए या उसे मिस्र से निकाल दिया जाए तो वजारत उज़्मा का ओहदा और निस्फ खजाना मोतमिन के हवाले कर दिया जाएगा। ख्वाजा सरा मोतमिन खलीफा आजिद की पेशकश सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ, मगर वो निहायत अय्यार और शातिर इंसान था।
यकायक उसने अपने चेहरे पर वहशत और परेशानी का रंग तारी कर लिया। मोतमिन की यह कैफियत देखकर खलीफा आजिद ने उससे पूछा, क्या सलाहुद्दीन को मिस्र से निकालना या कत्ल कर देना इतना मुश्किल काम है? फिर ये तेरे वफादार सूडानी हबशी किस दिन काम आएंगे? पूरी मिस्री फौज सलाहुद्दीन के साथ है। ख्वाजा सरा मोतमिन ने बरजस्ता जवाब देते हुए कहा, मेरे वफादार हबशी बाकायदा और तरबियत याफ्ता फौजी नहीं है। अगर वो खुलकर लड़ेंगे तो सलाहुद्दीन का लश्कर उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख देगा। फिर ख्वाजा सरा का उज़र सुनकर खलीफा आजिद परेशान नजर आने लगा। इसके लिए मुझे मंसूबा साजी करनी होगी। ख्वाजा सरा मोतमिन ने नई चाल चलते हुए कहा। कैसी मंसूबा साजी? खलीफा आजिद झुंझलाकर बोला, क्या तू अपनी मंसूबा साजी में इतनी देर लगाएगा कि सलाहुद्दीन मुझे कत्ल कर डाले या फिर माजूल करके हवाला जिंदान कर दे? जब तक मैं जिंदा हूं ये नौबत नहीं आएगी। ख्वाजा सरा मोतमिन ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, सबसे पहले आप मुझे बेहतरीन हथियार फराहम करें ताकि मैं अपने आदमियों को मुसल्लह कर सकूं। दूसरा ये कि मेरे काम में कोई मुदाखलत ना करे। मैं ये जंग पूरी आजादी के साथ लड़ना चाहता हूं। खलीफा आजिद ने ख्वाजा सरा की दोनों बातें मान ली, मगर उसके साथ ये हिदायत भी कर दी, मुल्क को हर सूरत में खाना जंगी से बचाया जाए। मुझे बस सलाहुद्दीन, सालार अब्दुल्ला करची और अमीर इज़ुद्दीन के सर चाहिए। ख्वाजा सरा मोतमिन खलीफा आजिद की खलवतगाह से निकलकर चला गया। ये उसके लिए सबसे ज्यादा सरशारी का दिन था। वो खुली आंखों से एक अजीब ख्वाब देख रहा था। पहले सलाहुद्दीन का कत्ल और तख्ते वजारत, फिर खलीफा आजिद का कत्ल और तख्ते खिलाफत। ख्वाजा सरा मोतमिन ने जीप भर के शराब पी थी और वो उसके नशे में आसमान पर उड़ रहा था। रात भर में उसने बहुत से ख्वाब देख डाले। फिर दूसरे दिन उसने अपने नायब जुन्नारी को तन्हाई में तलब किया और इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम लोग सलाहुद्दीन से अपनी तौहीन और बेइज्जती का इंतकाम लें और इस फितनागर की जड़ें खोद डालें। दरअसल वाकया ये था कि सलाहुद्दीन और उसके चचा असदुद्दीन शिरको से पहले मिस्र का हर वजीर आजम ख्वाजा सरा मोतमिन को राम करने के लिए बड़ी बड़ी रिश्वतें दिया करता था, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ख्वाजा सरा मोतमिन का ताल्लुक बराह रास्त खलीफा आजिद से था। 50,000 सूडानी हबशियों की हिमायत के बाइस ख्वाजा सरा मोतमिन किसी हद तक खलीफा आजिद के मिजाज में भी दखील था। जो वजीर आजम ख्वाजा सरा की बात ना मानता या उसे रिश्वत देने से इनकार करता, मोतमिन खलीफा आजिद से उसकी शिकायत कर देता। नतीजतन वो वजीर आजम बरतरफ कर दिया जाता। यही वजह थी कि हर वजीर आजम ख्वाजा सरा को खुश रखने की कोशिश करता था। मगर जब असदुद्दीन शीर को वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुआ तो ख्वाजा सरा मोतमिन उसके पास पहुंचा और नए वजीर आजम पर रोब डालने के अंदाज में कहा, अगर मैं तुमसे खुश हूं तो खलीफातुल मुस्लिमीन भी खुश हैं, और अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो खलीफातुल मुस्लिमीन भी खफा। दरपर्दा ये एक धमकी थी कि वजारत उज़्मा का ओहदा सिर्फ ख्वाजा सरा मोतमिन की खुशनुदी पर कायम है। असदुद्दीन शीर को एक गैरतमंद और जांबाज सालार था। उसने ख्वाजा सरा मोतमिन की तनबीह को एक दीवाने की बड़ समझा और उसे इंतहाई बेइज्जत करके अपने कमरे से निकालते हुए कहा, मैं तुझ नामुराद का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। आइंदा कसरे वजारत का रुख ना करना, और अगर कभी महल में आमना सामना हो जाए तो फौरन अपना रास्ता बदल देना, वरना तुझ पर कसरे शाही के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। असदुद्दीन शिरको का हुक्म सुनकर ख्वाजा सरा मोतमिन खलीफा आजिद की खिदमत में पहुंचा और रो रो कर फरियाद करने लगा। खलीफा आजिद ने उसे साफ साफ जवाब दे दिया, मैं इतनी सी बात पर वजीर आजम तब्दील नहीं कर सकता। असदुद्दीन शिरको ने एक ही दिन में ख्वाजा सरा मोतमिन का सारा जोर तोड़ दिया था। ये ख्वाजा सरा मोतमिन की खुशकिस्मती थी कि असदुद्दीन शिरको 2 महीने बाद ही वफात पा गया। वजीर आजम मिस्र की मौत पर ख्वाजा सरा मोतमिन और उसके हामी सूडानी हबशियों में एक अजीम शान जश्न मनाया गया। मिठाइयाँ तकसीम की गई और शराब इस तरह इस्तेमाल की गई जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। फिर जब नौजवान सलाहुद्दीन वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुआ तो ख्वाजा सरा मोतमिन ने उसे लड़का समझकर इंतहाई तुंदो तेज लहजे में वही धमकी दी जो चंद माह पहले असदुद्दीन शिरको को दी गई थी। मोतमिन का ख्याल था कि ये जवां साल वजीर आजम एक लम्हे में उसके रोबो जलाल के जेर असर आ जाएगा, मगर जब सलाहुद्दीन ख्वाजा सरा मोतमिन से मुखातिब हुआ तो हैरत की ज्यादती के सबब उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर कोई मर्द होता तो मैं उससे बात करता, एक लानत ज़दा मुखन्नस से गुफ्तगू करना भी मेरी तौहीन है। सलाहुद्दीन दूसरा वजीर आजम था जिसने ख्वाजा सरा के मुंह पर उसकी हैसियत बयान की थी। फिर सलाहुद्दीन ने मजीद कार्रवाई ये की कि दूसरे दिन ही सरकारी हुक्म जारी कर दिया, आइंदा ख्वाजा सरा मोतमिन किसी शाही तकरीब में शरीक नहीं होगा।
پھر یہ خبر پورے مصر میں عام ہو گئی۔ مصر کے شرفا نے یہ خبر سن کر صلاح الدین کو مبارکباد دی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمیں اس لعنت زدہ انسان سے نجات دلائی۔ اسی دن سے خواجہ سرا معتمن کے دل میں صلاح الدین کے خلاف آتش انتقام پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور آج جب خود خلیفہ عازد نے صلاح الدین کے قتل کا حکم جاری کیا تو خواجہ سرا کے دل کی مراد پوری ہو گئی، اور اس نے اپنے نائب زناری سے مشورے شروع کر دیے کہ صلاح الدین کو کس طرح راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ زناری ایک دراز قامت اور انتہائی توانا حبشی تھا۔ شاہ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے خواجہ سرا معتمن کی اس تجویز سے کہ سوڈانی حبشیوں کو باقاعدہ فوجی تربیت دی جائے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اس کام میں بہت وقت لگ جائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا صورتحال پیش آئے۔ زناری کی بات سن کر خواجہ سرا معتمن پریشان نظر آنے لگا۔ اگر یہ موقع گنوا دیا تو پھر ہم غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم اسی وقت صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھی مصر کے اندر بغاوت کریں اور اسی دوران کوئی طاقتور فوج باہر سے حملہ آور ہو۔ نتیجتاً صلاح الدین دونوں طرف سے گھر جائے گا اور اس کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ بیرونی فوج؟ خواجہ سرا معتمن نے اپنے نائب زناری کے الفاظ دہرائے، پھر اٹھ کر کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے سے گہری سوچ کا رنگ نمایاں تھا۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گیا اور اپنے نائب زناری کو مخاطب کر کے بولا، بیرونی فوج تو بس ایک ہی ہے، صلیبیوں کی فوج۔ ہماری مددگار فوج صلیبیوں کی ہو یا یہودیوں کی، ہمیں تو اپنا مطلب نکالنا ہے۔ زناری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، صلاح الدین سے نجات پانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں شاور کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ خواجہ سرا معتمن نے بہت حیرت سے اپنے نائب کی طرف دیکھا اور پھر ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جب صلاح الدین کی کامیابیوں کی خبریں دمشق پہنچی تو اس کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے سامنے مصر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان عادل نے سختی کے ساتھ اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ توران شاہ نے ڈرتے ڈرتے اس انکار کی وجہ جاننی چاہی تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، صلاح الدین تیرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک بڑا اپنے چھوٹے کو کمتر سمجھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو مصر جا کر صلاح الدین پر حکم چلائے، اسے خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کا کام کرنے دے۔ توران شاہ نے سلطان عادل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اگرچہ صلاح الدین عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے مجھ پر اس کا احترام فرض ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنا سردار سمجھوں گا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی نے شمس الدولہ توران شاہ کو مصر جانے کی اجازت دے دی، مگر اس کے ساتھ ہی اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور میرے کانوں تک کوئی شکایت پہنچی تو بلا تاخیر مصر چھوڑ کر کسی طرف چلے جانا اور پھر زندگی بھر سامنے نہ آنا۔ توران شاہ کو اس وقت اندازہ ہوا کہ سلطان عادل صلاح الدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ توران شاہ مصر پہنچا تو صلاح الدین نے انتہائی والہانہ انداز میں بڑے بھائی کا استقبال کیا۔ جواب میں توران شاہ نے صلاح الدین کو اس طرح سلامی پیش کی جیسے کوئی سپاہی اپنے سپہ سالار کو سلامی پیش کرتا ہے۔ عبداللہ کرشی، امیر عز الدین اور دوسرے وزرائے مصر نے دونوں بھائیوں کی اس ملاقات کا گہرا اثر قبول کیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ خاندان نظم و ضبط کا کس قدر پابند ہے۔ اسی زمانے میں خواجہ سرا معتمن کی سازشیں عروج پر تھی۔ اس نے بہت غور و فکر کے بعد شاہ یروشلم اموری یعنی امالرک کے نام تفصیلی خط تحریر کیا جس کی عبارت حسب ذیل تھی، آپ پر حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی سلامتی ہو۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے مصیبت کے وقت مصر کے عوام آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے لیکن گردش وقت کے سبب وہ دوستی قائم نہ رہ سکی۔ صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آقا شاور کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ بڑا خوفناک انقلاب تھا جس کے نتیجے میں خلیفہ عازد غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صلاح الدین انہیں کسی وقت بھی تہہ تیگ کر سکتا ہے۔ شاہ یروشلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلاح الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کا معتمد خاص ہے اور سلطان زنگی عیسائیوں کا ازلی دشمن۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مصر پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ ہو گیا تو یروشلم براہ راست زنگی فوجوں کے نشانے پر ہوگا۔ میں اس سنگین صورتحال میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مصر کو صلاح الدین کی غلامی سے نجات دلائیے اور خود بھی ہمیشہ کے لیے سلطان نور الدین زنگی کے خطرے سے محفوظ ہو جائیے۔ میرے 50,000 سوڈانی حبشی ہم اب وقت آپ کے ساتھ شریک جنگ ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ خواجہ سرا معتمن کے خط کے ایک ایک لفظ سے سفاکی اور غداری کی جھلک نظر آتی تھی۔
پھر اس نے اپنے معتمد خاص اور نائب زناری کو یہ خط دے کر یروشلم کی طرف روانہ کیا۔ زناری ایک تیز رفتار گھوڑے پر اڑا چلا جا رہا تھا، مگر جب وہ قاہرہ کی سرحد پر پہنچا تو اسے چند دوسرے شاہ سوار بھی نظر آئے۔ زناری کا خیال تھا کہ یہ شاہ سوار بھی مسافر ہوں گے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے۔ زناری نے ان شاہ سواروں پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ دی تاکہ اس کی رفتار بڑھائی جا سکے۔ ابھی زناری نے چند گز کا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اسے عقب میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ زناری نے پلٹ کر دیکھا۔ رک جاؤ! تعاقب میں آنے والے شاہ سوار نے پوری طاقت سے زناری کو پکارا۔ زناری نے آواز سن لی تھی مگر رکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، یہاں تک کہ دونوں شاہ سوار میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مگر تعاقب میں آنے والا زناری سے بہتر شاہ سوار تھا۔ 2.5-3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ آگے نکل گیا اور اس نے زناری کا راستہ روک لیا۔ میرے آواز دینے پر تو نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کیوں نہیں کھینچی؟ اجنبی شاہ سوار نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ زناری بہت عیار انسان تھا، وہ چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ گیا اور اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میری ماں یہاں سے 50-60 میل کے فاصلے پر رہتی ہے۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی حالت غیر ہے، ممکن ہے کہ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ زناری نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور اپنے چہرے پر مصنوعی غم کی کیفیت طاری کرتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وحشت و پریشانی کے عالم میں تمہاری آواز نہیں سن سکا۔ قاہرہ کے سرحدی شاہ سوار نے زناری سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری والدہ کو صحت دے، مگر وہاں جانے سے پہلے تمہیں مکمل جامع تلاشی دینی ہوگی۔ یہ سن کر زناری بدحواس ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صلاح الدین کے سرحدی انتظامات اس قدر مضبوط ہوں گے۔ شاور کے قتل کے بعد صلاح الدین نے پابندی لگا دی تھی کہ مصر کا کوئی امیر یا وزیر اس کی اجازت کے بغیر حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی عام شخص باہر جانا چاہے تو سختی کے ساتھ اس کی تلاشی لی جائے۔ زناری نے سرحدی محافظ کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور غمزدہ لہجے میں کہا، جس شخص کی ماں بستر مرگ پر لیٹی ہو اس کے پاس اپنی جان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ زناری کا خیال تھا کہ اس کا یہ سوگوارانہ انداز سرحدی محافظ کو متاثر کر دے گا اور وہ اسے جامع تلاشی کے بغیر جانے کی اجازت دے دے گا، مگر اس کی یہ تدبیر رائے گاں گئی۔ جامع تلاشی سے کسی کو مفر نہیں، تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا، سرحدی محافظ نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا۔ زناری اپنی جامع تلاشی کیسے دیتا؟ اس کی لمبی آبا کی جیب میں خواجہ سرا معتمن کا وہ خط موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں صلیبی فوج کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ زناری بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری تدبیر کے طور پر دوبارہ گھوڑے کو ایڑ دی اور بھاگنے لگا۔ سرحدی محافظ بھی اپنا گھوڑا لے کر اس کی طرف بڑھا۔ زناری نے بہت کوشش کی کہ وہ سرحدی محافظ کو پیچھے چھوڑ دے اور کسی نہ کسی طرح قاہرہ کے مضافاتی علاقے سے نکل جائے، مگر دوسری بار بھی زناری کو اس مقابلے میں شکست ہوئی اور سرحدی محافظ نے کچھ دور جا کر اسے گھیر لیا۔ مجبوراً زناری کو گھوڑے سے کود کر اپنی شمشیر بے نیام کرنی پڑی۔ سرحدی محافظ بہترین شمشیر زن بھی تھا، نتیجتاً اس نے زناری کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور پھر اس کی جامع تلاشی لی اور خواجہ سرا معتمن کا خط برآمد کر لیا۔ پھر اسی زخمی حالت میں زناری کو خواجہ سرا معتمن کے خط کے ساتھ صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ صلاح الدین نے پورا خط پڑھا اور زناری سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے خواجہ سرا کا تمام منصوبہ حرف بہ حرف بیان کر دیا اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جاں بخشی کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے اسی وقت زناری کو قید خانے میں ڈال دیا اور نمک حرام خواجہ سرا کی طرف متوجہ ہوا۔ معتمن کے آدمیوں نے اسے پہلے ہی زناری کی گرفتاری کی خبر دے دی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ سرا قصر خلافت کے خفیہ راستوں سے فرار ہو گیا۔ صلاح الدین نے فوراً ہی اپنے جاسوس سپاہیوں کو قاہرہ کے گلی کوچوں میں پھیلا دیا اور سرحدی محافظوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ کر دیا۔ سالار عبداللہ کرچی اور امیر عز الدین نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، خواجہ سرا معتمن کے سر کی بڑی قیمت لگا دی جائے، قاہرہ کے باشندے اسے خود تلاش کر کے مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے غیر معمولی ذہانت و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا، اس سنگین واقعے کو اس طرح فراموش کر دیا جائے کہ جیسے یہ کوئی خواب تھا۔ اگر معتمن کی بغاوت کی خبر عام ہوئی تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ قاہرہ سے فرار بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے، اس طرح ہم اس راز کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے۔ آخر 1 ماہ کی انتہائی تلاش کے بعد 25 ذی القعدہ
564 ہجری کو خواجہ سرا موتمن قاہرہ کے ایک گاؤں خرکانیہ سے گرفتار ہوا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین اسے دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم مصر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تیرے لیے یہ ایک لعنت کیا کم تھی کہ تو مرد سے مخنث ہو گیا تھا؟ خالق کائنات نہایت رحیم ہے، شاید وہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر تو نے مسلمانوں سے غداری کر کے سارے زمانے کی لعنتیں اپنے گلے میں ڈال لی۔ صلاح الدین نے خواجہ سرا موتمن کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ خواجہ سرا نے اپنی زندگی بچانے کے لیے صلاح الدین کے آگے زمین پر سر رکھ دیا اور رو رو کر اس کے رحم کو آوازیں دینے لگا۔ وہ بہترین نقال تھا، اس نے رو رو کر کمرے کے فرش کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ صلاح الدین بہت نرم طبیعت اور شاعرانہ فطرت کا مالک تھا۔ اگر اس موقع پر اس کا جانی دشمن بھی ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن ایک غدار ملت کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ بنیادی طور پر وہ خود نہایت رحم دل انسان تھا، مگر اسے ظالموں سے شدید نفرت تھی۔ صلاح الدین اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول دہرایا کرتا تھا، ظالم کے ساتھ رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے مظلوم پر اور ظلم کیا جائے۔ آخر صلاح الدین نے بھی ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور خواجہ سرا موتمن کا سر قلم کر دیا، پھر اس سر کو سونے کی ایک دلکش خوان میں سجایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خط بھی رکھا جو شاہ یروشلم اموری یعنی امالرک کو لکھا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین نے اس خوان پر سرخ کپڑا ڈالا اور اپنے ایک معتمد امیر بہاؤدین کراکوش کو لے کر خلیفہ آزد کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ آزد نے ایک نظر صلاح الدین پر ڈالی اور پھر امیر بہاؤدین کراکوش کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں طلائی خوان تھا۔ خلیفہ محترم، صلاح الدین مؤدبانہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا، آپ نے مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے سرفراز کیا۔ اصولاً مجھے بھی آپ کی خدمت میں ایسی نظر پیش کرنی چاہیے تھی جو آپ کے شایان شان ہو، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنا ذاتی خزانہ نہیں رکھتا۔ مصر میں جو کچھ موجود ہے وہ بندگان خدا کی ملکیت ہے۔ خلیفہ آزد اس طرز تخاطب پر بری طرح چونک اٹھا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج حق تعالی نے مجھے وہ قیمتی شے عطا کی جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں، صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا اور اپنے معتمد خاص امیر بہاؤدین کراکوش کو اشارہ کیا۔ کراکوش چند قدم آگے بڑھا اور اس نے خوان پر پڑا سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ طلائی خوان میں خواجہ سرا موتمن کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، اس کے برابر وہ خط بھی موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا۔ خواجہ سرا کا یہ حشر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ آزد کے چہرے پر وحشت برسنے لگی، پھر اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر انتہائی غضبناک لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے تم نے باربک جیسے خدا رسیدہ بزرگ کا سر کاٹ کر قاہرہ کے گلی کوچوں میں پھرایا، پھر امیر ابو جعفر اور علی ناصری جیسے معزز لوگوں کو اندھا کرا دیا، اور اب میرے سب سے بڑے معتمد اور کسرے خلافت کے منتظم اعلیٰ کو قتل کر دیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مصر کی زمین پر میرا کوئی ہمنوا باقی نہ رہے؟ اگر تمہاری خود غرضی اور صفاقی کا یہی عالم رہا تو ایک دن تم مجھ سے بھی میرا سر طلب کرو گے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں خلیفہ محترم، صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بدکار خواجہ سرا کسرے خلافت کا منتظم اعلیٰ نہیں، مملکت مصر کا غدار اعلیٰ تھا۔ صلاح الدین نے موتمن کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر وہ خط اٹھا کر خلیفہ آزد کو پیش کر دیا جس میں موتمن نے شاہ یروشلم کو مصر پر حملے کی دعوت دی تھی۔ خواجہ سرا کا خط پڑھتے ہوئے خلیفہ آزد کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ وہ خود اس سازش میں شریک تھا اور ہر قیمت پر صلاح الدین سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ محترم، آج میں کچھ اہم باتوں کی مکمل وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین دوبارہ آزد سے مخاطب ہوا، میرے کاندھوں پر دوہری ذمہ داری کا بارے گرا ہے، ایک آپ کی اور حرم سرا کی حفاظت، دوسرے دین و ملت کی حفاظت۔ ابھی صلاح الدین کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ آزد گرج کر بولا، دین و ملت کی حفاظت سے تمہارا کیا مطلب؟ کیا مجھے اپنے دین اور ملت کی کوئی فکر نہیں؟ اب کھل کر بات کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ یکایک صلاح الدین کے لہجے کی عاجزی جاہو جلال میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو، آپ کے بزرگوں کو صرف اپنے تخت و تاج کی فکر تھی۔ اگر دین و ملت کا خیال ہوتا تو دنیا بھر کے گمراہ اور شیطان صفت لوگ آپ کے زیر سایہ مصر میں جمع نہ ہوتے۔ خلیفہ آزد جوش غضب میں اپنی تخت نما کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم بے ادبی اور گستاخی کی آخری حد سے بھی گزر چکے ہو، یہ ہے تمہاری احسان شناسی؟ خلیفہ محترم، مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیجئے۔ یکایک صلاح الدین کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی،
باربک جیسا شیطان، ابو جعفر اور علی ناصری جیسے اسلام دشمن، شاور اور معتمن جیسے غدار کس کے پروردہ تھے؟ میری حدود سلطنت میں رہ کر مجھ پر حکم چلانے والے تم کون ہو؟ خلیفہ عازد ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ آپ کے بزرگ مصر کی سلطنت لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اللہ نے غلاموں اور صحرا نشینوں کو اپنے فضل و کرم سے یہ راحتیں اور نعمتیں بخشی، اور پھر وہی ناشکر گزار بندے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگے۔ میں آخری بار آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد اور جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ یہ ساز باز ختم کر دیجئے۔ اگر آپ نے اپنی منافقانہ روش تبدیل نہیں کی تو پھر میں بھی اپنے وعدے کی قید سے آزاد ہوں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر بہاؤدین کراکوش بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کے بعد خلیفہ عازد کو صرف قصر خلافت تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اسے محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مزید یہ کہ صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر بہاؤدین کراکوش کو قصر خلافت کا منتظم اعلیٰ بنا دیا تھا، جس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی شخص اندر جا سکتا تھا اور نہ باہر آ سکتا تھا۔ اب قصر خلافت کی بلند و بالا، وسیع و عریض اور دلکش عمارت خلیفہ عازد کے لیے ایک قید خانہ تھی، جہاں وہ ایک معزول شدہ حکمران کی طرح اپنی زندگی کے بقیہ روز و شب گزار رہا تھا۔ خواجہ سرا معتمن کے قتل کی خبر سن کر سوڈانی حبشیوں میں شدید اشتعال پھیل گیا اور وہ بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر وہ 50,000 کی تعداد میں مسلح ہو کر قصر وزارت پر حملہ آور ہوئے۔ جب یہ خبر خلیفہ عازد کو ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور انتہائی جذباتی لہجے میں حبشیوں کی کامیابی کی دعائیں کرنے لگا کہ اسی میں اس کی نجات تھی۔ صلاح الدین کے لیے سوڈانی حبشیوں کا حملہ غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی دفاعی انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ صلاح الدین، عبداللہ کرچی، امیر عز الدین اور صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے قصر وزارت سے نکل کر حبشیوں کا مقابلہ کیا۔ سوڈانی تعداد میں بہت زیادہ تھے مگر غیر تربیت یافتہ سپاہی تھے، اس لیے صلاح الدین کی یلغار کی تاب نہ لا سکے۔ پھر بھی ان کا نیا سرگنا توریا انہیں غیرت و ہوش دلا رہا تھا۔ اگر تم یہ جنگ ہار گئے تو مصر سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حبشی 2 دن تک میدان میں جمے رہے۔ آخر شدید خون ریزی کے بعد صلاح الدین نے انہیں شکست دے دی۔ حبشیوں کی بڑی تعداد موت کی خوراک بن گئی۔ بچے کچے سوڈانی زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ اب سرزمین مصر پر خلیفہ عازد کا کوئی طاقتور ہم نوا موجود نہیں تھا۔ صلاح الدین نے اس مارکہ آرائی کا تفصیلی حال سلطان نور الدین زنگی کو لکھ بھیجا۔ سلطان عادل نے بڑی مسرت کے ساتھ وہ خط پڑھا اور فوری طور پر اس ہدایت کے ساتھ نجم الدین ایوب کو مصر روانہ کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مصر میں خلیفہ عازد کا خطبہ موقوف کر کے عباسی خلیفہ مستعدی کا خطبہ پڑھوا دیا جائے۔ یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی دیرینہ خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جائے۔ سلطان عادل ملت اسلامی کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے والی شام نے صلاح الدین کو سختی کے ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اس کام میں انتہائی عجلت کا مظاہرہ کرے۔ نجم الدین ایوب نے سلطان عادل کا یہ حکم بیٹے تک پہنچا دیا تھا، مگر صلاح الدین فی الوقت اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اپنے خلیفہ کی معزولی کی خبر سن کر مصری امراء اس کے خلاف نہ ہو جائیں۔ ابھی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے ایک اور خوفناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فرار ہو جانے والے سوڈانی حبشیوں نے یروشلم پہنچ کر اموری یعنی امالرک کے دربار میں دلدوز فریاد کی تھی کہ صلاح الدین نے سرزمین مصر سے حبشیوں کی نسل کا نام و نشان تک مٹا ڈالا ہے اور خلیفہ عازد کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اطلاع شاہ اموری کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ مصر پر صلاح الدین کے قبضے کا ایک ہی مطلب تھا کہ یہ علاقہ بالواسطہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے تصرف میں آ گیا ہے۔ مصر کی جغرافیائی حیثیت یہ تھی کہ یہاں سے براہ راست یروشلم پر حملہ کیا جا سکتا تھا، اور سلطان نور الدین محمود زنگی کا ایک ہی مقصد حیات تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں اور منبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کریں۔ اگرچہ سلطان عادل کی منزل ابھی دور تھی مگر ان کی جذباتی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ سلطان عادل نے 10 سال پہلے ہی ایک خوبصورت منبر بنوا کر ایک مخصوص کمرے میں رکھ دیا تھا۔ عام طور پر وہ کمرہ بند رہتا تھا، کبھی کبھی سلطان نور الدین محمود زنگی اس کمرے کو کھول کر اپنے ہاتھ سے منبر کی صفائی کرتے اور پھر بڑے دردناک لہجے میں دعا کرتے، اے باری تعالیٰ، اپنے کمزور اور گنہگار بندے نور الدین کی یہ آرزو پوری کر کہ وہ فاتحانہ حیثیت سے یروشلم میں داخل ہو اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرے، جہاں سے میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا، اور مجھے یہ توفیق بھی عطا فرما
کہ مسجد اقصی کے بعد میں مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نماز ادا کروں۔ واضح رہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر بیت المقدس فتح کیا تھا۔ بعد میں اہل ایمان نے نشان کے طور پر مسجد عمر کی تعمیر کی تھی۔ شاہ یروشلم نے سیاسی بساط الٹتے دیکھ کر فوری طور پر قسطنطنیہ کے شاہ مینوئل اور سسلی کے عیسائی حکمران کے درباروں میں اپنے برق رفتار قاصد بھیجے۔ دونوں صلیبی بادشاہوں کے نام ایک ہی مضمون کے خط روانہ کیے گئے تھے۔ آج یروشلم کی وہی حیثیت ہے جو چکی کے پاٹوں میں پھنسے ہوئے گندم کے دانوں کی ہوتی ہے۔ اگر چکی چلانے والے ہاتھوں کو روکا نہیں گیا تو عیسائی سلطنت پس کر رہ جائے گی۔ میں تم سے یسوع مسیح علیہ السلام کے نام پر درخواست کرتا ہوں کہ بے دریغ میری مدد کرو۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے حملوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری فوجیں یروشلم سے نکل کر دمیات پر قبضہ کر لیں۔ دمیات مصر کا ساحلی شہر تھا اور شاہ اموری یروشلم کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دمیات پر قابض ہو کر صلاح الدین کو مستقل تنگ کرتا رہے، یہاں تک کہ صلاح الدین مصر سے نکل جائے اور شاور کے دور وزارت کی طرح خلیفہ ضد سے فوجی معاہدہ کر لے تاکہ یروشلم سلطان نور الدین زنگی کے امکانی حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔